السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر شجاع صغیر خان، اینکر سلامتی نیوز انٹرنیشنل، آج ایک پروگرام میں موجود ہوں جو کہ ذہنی معذور بچوں کا ادارہ ہے دارالفلاح، یہاں میں موجود ہوں اور اس پروگرام کو زیر اہتمام جو ہے یہ سندھ یونین آف جرنلسٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہر کراچی کی سماجی جماعتوں میں ایک معروف تنظیم ہے سندھ یونین آف جرنلسٹ، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی صحافتی تنظیم نے کسی ذہنی معذور بچوں کے ادارے میں کام کیا۔ میں نے آج تک کسی صحافتی تنظیم کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی ذہنی معذور بچوں کے ادارے میں آئی ہوں۔ یہ ایس یو جے کے صدر جناب ارشاد احمد خان، جنرل سیکریٹری شہزاد بٹ، رزاق بابو، یہ بڑے سینئر صحافی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے اور ناہید نے پروگرام آج یہاں آرگنائز کیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ ایک صحافیوں کی ایک شام معذور بچوں کے نام سے منائی جائے۔ اس میں شہر کراچی کے معروف لوگ شرکت کر رہے ہیں جو تھوڑی دیر میں یہاں موجود ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ادارے کے اندر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ادارہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سندھ یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر ارشاد احمد خان صاحب، جو کہ جن کی سرپرستی میں آج یہ خوبصورت سی شام اسپیشل چلڈرن کے نام سے ہم نے رکھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ادارے کی طرف، اور ادارے میں موجود جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے اندر، جو ان کا کام ہے، ان کے جو سربراہ ہیں جناب منظر جمال صاحب، ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ ارشاد بھائی چلیں اندر؟ جی آئیے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے صدر ارشاد احمد خان صاحب اور ایس یو جے کی ہماری ٹیم، ہماری آرگنائزر ناہید خان، راجہ عارف صاحب جو ہے وہ، اور یہ پیارے پیارے بچے، ہیرو صاحب ذرا دیکھیے گا، یہ دیکھیں، یہ واہ 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 واہ، یار نام بتائیں؟ امین۔ ارے واہ واہ امین، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ دیکھا آپ نے، یہ امین ہے، اور یہ امین ہاتھ ملائیں کیسے؟ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ اسپیشل چلڈرنس کو دیکھا، ان کی محبت دیکھی، ان کا پیار دیکھا۔ یہ وہ بچے ہیں جو آپ کی محبت چاہتے ہیں، اور ارشاد بھائی نے جو آج کا یہ پروگرام رکھا، ان کی محبتیں سمیٹنے کے لیے یہاں آئے سارے صحافی، اور یہ پروگرام جو ہے یہ سندھ یونین آف جرنلسٹ کے تعاون سے آج ہم نے یہاں رکھا ہے۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ یہاں موجود ہیں منظر صاحب کی مسز میرے ساتھ، جو کہ منظر صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں دامے درمے سخنے، 24 گھنٹے یہ ان بچوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ میں اللہ کا شکر ہوں، بس جب خوش رہتی ہوں جب میرے بچے خوش رہتے ہیں، میرے بچے صحت مند رہتے ہیں، میں صحت مند رہتی ہوں۔ اچھا، کیسے وقت گزرتا ہے ان بچوں کے ساتھ؟ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ وقت ہے کہاں۔ اچھا، گزرنے کا تو جب احساس ہوگا وقت کم ہے کام زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، جب یہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں ان کی اتنی خدمت کرتی ہوں جتنی اپنے بچوں کی کرتی ہوں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس لیے کرتی ہوں کہ ان کو میری زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بچے خود کام کر لیتے ہیں، یہ خود نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بچوں کو نہلا بھی رہی تھیں، صاف بھی کر رہی تھیں، کپڑے بھی بدلوا رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان تمام بچوں کی ماں آپ ہیں۔ میں تو ادھر کسی کی ماں ہوں، کسی کی پھپھو ہوں، کسی کی مس ہوں، ہر رشتے میں یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں ان کو ہر رشتے میں مل رہی ہوں۔ بس اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اندر ذرا۔ جی ناظرین، منظر جمال اس ادارے کے روئے رواں۔ یہ منظر بھائی، کب سے ادارہ یہ چل رہا ہے؟ یہ 91 سے چلا رہے ہیں ہم، 30 سال ہو گئے ہمیں اس ادارے کو چلتے ہوئے۔ اچھا، شادی کب ہوئی تھی؟ 91 ہی میں شادی ہوئی تھی۔ اچھا، جب سے بیگم ساتھ ہیں؟ جی ہاں، بس وہ بیگم تو میری خیر 10 سال 12 سال ہو گئے ساتھ چلتے ہوئے۔ اچھا، لیکن یہ 91 سے میں اس ادارے کو لے کر چل رہا ہوں، اور یہ ہاسٹل ہمارا جو ہے پاکستان میں یا کراچی میں، ہاسٹل کی صورت میں اتنا لمبا پیریڈ کسی بھی ادارے کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا، کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ہمارے پاس اس وقت 20 بچے ہیں۔ اور آپ کے اپنے بچے کتنے؟ میرے 2 بچے ہیں۔ یہ سب سماجی خدمت میں بالکل کرتے اللہ پاک نے 2 بچے بھی دے دیے۔ میرے ساتھ چلیں اندر چلتے ہیں ذرا۔ ناظرین، اندر چلتے ہیں ذرا، ادارے کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ منظر صاحب کا آفس ہے، دکھائیے گا ہمارے جو ہے کیمرہ مین، ذرا دکھائیے گا۔ یہ آفس ہے، یہاں منظر جمال صاحب بیٹھتے ہیں۔
91 سے یہ یہاں موجود ہیں. اب ہم چلتے ہیں جہاں بچے رہتے ہیں, جس ماحول میں رہتے ہیں, وہ بھی ناظرین آپ کو دکھائیں گے. آئیے میرے ساتھ. آپ کو ہمارے کیمرہ مین نے دکھایا, یہاں کا ماحول بھی دکھایا کس طریقے سے کتنا صاف ستھرا یہ ہاسٹل کا ماحول ہے. اور یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ جو ابھی مسز نے بتایا جمال صاحب کی ہمیں کہ یہاں کسی بھی بچے کو کسی قسم کا کوئی ٹرینکولائزر, کوئی ٹیبلٹ نہیں دی جاتی کہ انہیں سلایا جائے. ان کو اتنا خوش رکھا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے شام میں وہ تھک کے خوش ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا ماحول ہے جو ہر جگہ نہیں ملتا. آپ کہیں بھی اداروں میں چلے جائیے, وہاں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے انجیکشن بھی لگ رہے ہوتے ہیں, دوائیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں. جو ذہنی معذور بچے ہوتے ہیں انہیں ہر طریقے کے ٹرینکولائزر بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام پر کمایا بھی جا رہا ہے ناظرین. لیکن یہ واحد ادارہ ہے جسے سلیکٹ کیا آج SUJ نے, اور سندھ یونین آف جرنلسٹ نے. اس ادارے کو سلیکٹ کرنے کا مقصد میرٹ پہ یہ تھا کہ ادارہ یہ واقعی میں اس لائق تھا کہ اس کے ساتھ ہم یہاں ایک شام منائیں. اور انہیں جو مسائل درپیش ہیں, جمال صاحب اس وقت آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں, آپ ناظرین کو بتائیں. سلامتی نیوز انٹرنیشنل آپ کے ان تمام مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچائے گا. سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے پاس فائنینشیل جو ڈونیشنز منتھلی جو ہمارے پاس اخراجات ہیں 3 لاکھ روپے کے تقریباً, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. اور اس میں جو مسئلہ درپیش وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بچے یہاں پر رکھ کر ٹرین کرنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ ویٹنگ لسٹ پہ ہمارے پاس بچے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کے والدین, لیکن ہم ان کو اپنے ہاں جگہ نہیں دے پا رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فائنینشیل طور پر اس وقت مضبوط نہیں ہیں, اور ابھی ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم تقریباً 30 بچوں کو یہاں رکھ کر ان کی کفالت کر سکیں اور ان کی ٹریننگ کے پروگرام جاری رکھ سکیں. اب وہ ٹریننگ کے پروگرام بھی ہم جب رکھ سکتے ہیں کہ ہم ان ٹرینرز کو بلا لیں اور وہ اسٹاف کو بڑھائیں, تو اس میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی یہ جو 2 سال سے جو کووڈ کا اس زمانہ آیا ہے اس میں ہم بہت زیادہ اس وقت متاثر ہو گئے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت فائنینشیل بہت زیادہ پرابلم ہے. اچھا, اب میں چلتا ہوں اپنے صدر جناب ارشاد احمد خان صاحب کی طرف. لاموالا شہر کراچی کا ایک صحافتی حلقے کا بہت بڑا نام ہے جس نے کبھی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا, اور آج وہ اس پروگرام میں کیونکہ ان کی زیر سرپرستی ہے, ان کی زیر صدارت ہے, وہ یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گا اس ادارے کے بارے میں ان کے خیالات اس وقت کیا ہیں وہ ناظرین تک پہنچا سکوں. جی ناظرین, جیسا کہ منظر جمال صاحب نے اپنی جو مشکلات تھیں ادارے کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالی, اور یقیناً سلامتی نیوز انٹرنیشنل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایسے اداروں کو پروموٹ کیا ہے, اور آج بھی ہم مخیر حضرات سے اپیل کریں گے کہ وہ ضرور یہاں اس طرف توجہ دیں. یہاں بلاک J میں C 119 میں یہ ادارہ قائم ہے. اس وقت میرے ساتھ شہر کراچی کے معروف صحافی اور سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر, جن کے زیر اہتمام, جن کے زیر سرپرستی, جن کے زیر صدارت آج کی یہ خوبصورت شام ہم نے اس ادارے میں منعقد کی ہے. میں چاہوں گا کہ ناظرین ہم ان کے خیالات سے بھی مستفیض ہوں. جی ارشاد بھائی, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ میں آج ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں کہ جو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ادارہ جو کہ ذہنی معذورین کا ادارہ ہے, اور ذہنی معذور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے بعض اوقات ان کے اپنے اہل خانہ بھی پریشان رہتے ہیں اور تنگ رہتے ہیں. ایسے بچوں کو یہ لوگ سنبھالتے ہیں, ان کی پرورش کرتے ہیں, انہیں پالتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, معاشرے میں جینے کے ڈھنگ سکھاتے ہیں انہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس سلسلے میں جو چیز مجھے بہت زیادہ میرے لیے تکلیف کا باعث بنی وہ یہ بنی کہ اس ادارے کی مالی سپورٹ کے لیے کوئی مستقل انتظامات نہیں ہیں. یہاں پر اچھے خاصے تعداد میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے یہاں ان کے پاس موجود ہیں جن کا کھانے پینے کا, جن کے رہائش کا, جن کی علاج معالجے کا ایک بہترین انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن جب ان سے میری گفتگو ہوئی
تو یہ سن کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا کہ یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ یہ ایک پیئر ہے، میاں بیویوں کا ایک جوڑا ہے جس نے شادی کے بعد سے اس ادارے کو سنبھالا ہوا ہے اور لگ بھگ 30 سال ہو گئے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کہیں دوسری جگہ کوئی اگر جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی کاروبار ہے وہ کرتے تو بہت کچھ کما لیتے، آج یہ لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کا انتخاب کیا ہے جس میں سوائے کانٹوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ان سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ کم از کم جتنا ہو سکے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ۔ یہاں پر آج بڑے بڑے سینئر صحافی آئے ہوئے ہیں، ہمارے یونین کے جنرل سیکریٹری اور انتہائی سینئر صحافی شہزاد بٹ صاحب موجود ہیں، اور شہزاد بٹ صاحب اس شہر کے وہ صحافی ہیں جنہوں نے صرف کسی حادثاتی طور پر صحافت میں نہیں آئے، جنہوں نے یونیورسٹی سے صحافت پڑھا ہے، صحافت کے ڈگریاں لیں، پھر اچھے اساتذہ سے صحافت سیکھی، اس کے بعد یہ عملی میدان میں آئے، ایک ایسے صحافی۔ اور ہمارے لیے بھی فخر کا باعث ہے کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ کا اس وقت جو جنرل سیکریٹری ہے وہ ایک ایسا صحافی ہے شہزاد بٹ صاحب کے روپ میں۔ میں ذاتی طور پر ان کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ میرے سامنے بہت بڑے بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں ان سینئرز کی موجودگی میں جتنی اہمیت شہزاد بٹ صاحب کو دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا شاید بہت کم لوگوں کو دیتا ہوں۔ جی ناظرین، آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب یہاں اتنے سینئر لوگ موجود ہیں تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے جو تعلقات ہیں معاشرے کے اندر، معاشرے کے مخیر حضرات سے ان لوگوں کے تعلقات ہیں، ان کو کیش کرایا جائے، اور آپ ان سے ٹائم طے کیجئے، اس میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، بالکل میرے سے ٹائم طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے صرف حکم کیجئے، فون کیجئے، میں حاضر ہوں، اور ہم چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن انہیں صرف یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیسے جائز مصرف میں استعمال ہوں گے۔ تو آپ اس سے زیادہ یقین کی کیا بات ہے کہ آپ کا ایک اتنا بڑا ادارہ جس میں اتنے سارے بچے یہاں پر ہیں، وہ سارے کے سارے یقین دہانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی سرٹیفکیٹ یہ بچے جو یہاں آپ پال رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، دوران پروگرام ہماری اسپیشل گیسٹ آج کی شہر کراچی کی بڑی معروف سماجی ہستی ہیں شبانہ شفیق صاحبہ، وہ بھی یہاں تشریف لائیں۔ میں بے انتہا مشکور ہوں شبانہ صاحبہ، یہاں ذرا کائنڈلی تشریف لائیے گا۔ شبانہ صاحبہ راغب ویلفیئر سوشل ویلفیئر کی چیئرپرسن بھی ہیں اور شہر کراچی میں بہت کام کر رہی ہیں۔ میں آج کی تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے سامنے دیکھیں سلامتی نیوز انٹرنیشنل ایک معروف چینل ہے، ویب چینل، اور اس پہ ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے۔ آپ اس ادارے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ذرا ناظرین کو اپنی رائے دیجیے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مل جل کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہر آدمی کا اور میرا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، امید ویلفیئر کے کاشف ستار یہ خود بھی اسپیشل ہیں اور بہت خوبصورت امید ویلفیئر کے نام سے NGO چلاتے ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کاشف ستار پہ پہلے بھی سلامتی نے اپنا ایک خوبصورت سا پروگرام کیا تھا، آج بھی اس معذور بچوں کی شام میں یہ کاشف کاشف کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں شہزاد صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ میں الحمدللہ 2 اسکول چلا رہا ہوں معذور بچوں کا۔ ہمیں معلوم ہے جیسے سر نے کہا کہ فائنینس کتنا مسئلہ ہے، باقی میں یہ اگر ہم ان بچوں سے، آپ یقین نہیں کرو گے، اگر ہم ان بچوں کے والدین سے 500 بھی مانگے نا تو اگلے دن بچہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ پہ ہم اپنے اوپر کافی بوجھ لے کے چلتے۔ میرے بھی ادارے کا تقریباً خرچہ 5 سے 6 لاکھ روپے، بالکل، مگر یہ ہم نہیں چلا لے، یہ اللہ پاک چلا، اللہ پاک چلاتا ہے۔ جب تک اللہ نے ہمیں دم دیا ہے ہم کریں گے، جب یہ دم ختم ہوگا تو یہ نہیں انشاءاللہ ہم سب پوری صحافتی برادری سلامتی نیوز انٹرنیشنل ایسے اداروں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، منظر بھائی کے ساتھ ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے کم سے کم ہماری وہ چیزیں مفت کرا دیں جس سے ہمیں پریشانی انشاءاللہ ضرور ضرور۔ ایجوکیشن میں کافی دھکے ملتے، نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ دھکے ملتے، شہزاد بھائی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اور ان کے کہنے پہ میں یہاں آیا ہوں، انہیں انشاءاللہ یہاں آ کر مجھے کافی اچھا لگا۔ میں انشاءاللہ سب سے بھی ملاقات کر کے مشورہ کروں۔ بہت شکریہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ اس وقت کاشف بھی ہمارے ساتھ تھے، امید ویلفیئر کے نام سے یہ بھی ذہنی معذور بچوں کا ادارہ شیر شاہ میں چلاتے ہیں۔
انہوں نے بھی بتایا کہ 5 سے 5.5 لاکھ روپے مہینے کا فنڈ جو ہے وہ انہیں درکار ہے. اسی طریقے سے منظر صاحب نے بتایا کہ انہیں تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ روپے. اچھا یہ پیسہ کچھ نہیں ہے مخیر حضرات کے لیے, میں بار بار کہتا ہوں یہ پیسہ کچھ نہیں ہے, اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے شفیق صاحب, بشرطے ان کے دل میں وہ درد محسوس کریں, انسانیت کا درد محسوس کریں, ایسے لوگوں سے پیار کریں. میں نے کہا, ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہے لوگ وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. میں آج پھر سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے فورم سے اپنے تمام ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ کاشف کے سینٹر کا بھی دورہ کریں, اور بلاک جے میں جو یہ دارالفلاح ادارہ ہے C119 میں جسے منظر جمال صاحب اور ان کی مسز چلاتے ہیں, اسے بھی وزٹ کریں, اور ہو سکے تو اپنا تھوڑا 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 ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو یقین جانیے سمندر بن جائے گا. اور خالی یہ 2 ادارے نہیں, ایسے جتنے ادارے ہیں وہ فراوانی سے چلتے رہیں گے. آپ کی اس ہوسٹنگ کے دوران میں مخل ہوا, اس لیے میں آپ کو ایک خاص بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی ایک انٹرنیشنل NGO جو میڈیا کے حوالے سے کام کر رہی ہے, اس نے ایک ٹریننگ پروگرام کیا تھا, بہت بڑا ٹریننگ پروگرام میں ہماری ٹیم بھی تھی اور پاکستان کے تمام لیڈنگ چینلز تھے. میں نام نہیں لوں گا اپنی پالیسی کی وجہ سے, تمام لیڈنگ چینلز تھے. تو اس میں اس کے بعد جب اس کا اینڈ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنی سٹوریز دیں کہ جو آپ نے بنائی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹوری بڑی اچھی بنائی ہے. تو تمام اداروں نے اپنی سٹوریز دی. ہم نے کاشف کا انٹرویو کیا تھا, ہمارا ایک سلسلہ ہے حوصلہ کے نام سے, اس میں ہم نے کاشف کا انٹرویو کیا تھا. ہم نے اس کا لنکس دیا اور ٹاپ پہ اس کی سٹوری آئی انٹرنیشنل لیول پہ. الحمدللہ ہماری وہ تمام چینل میں جو ہے وہ ہماری سٹوری پسند کی گئی. ناظرین ہم چلتے ہیں, ابھی ادارہ بہت سارے باقی ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ایک یہ اسپیشل بچہ, یہ بڑی کمال کی بات بتاؤں آپ کو, یہ بہت اچھا ڈانس کرتا ہے. ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ, کوئی سا بھی دکھاؤ. واہ, ارے واہ 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 واہ. اور پیری نہ جانا تیری بات میں نانا جان میں جینا مشکل ہو جائے گا انوانا پیار میں. یاد آ رہی ہے تیری یاد آنے سے رب کے جانے سے جان جا رہی ہے. واہ واہ, اچھا کیا خوبصورت آواز ہے تمہاری یار. جی ناظرین, ایک کمرہ یہ ہے, لیکن یہ خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, جو ذہنی طور پہ جب ان کے اوپر بہت زیادہ وہ دباؤ میں ہوتے ہیں تو پھر انہیں الگ تھوڑا سا رکھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ صحیح ہو جائیں. ان کے لیے یہاں باقاعدہ ٹی وی کا انتظام ہے. دکھائیے گا, یہ باقاعدہ طور پہ بچے یہاں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہے ان کی. یہاں پہ وہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں کافی بڑا, اور یہ ایک یہ ہے. تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دارالفلاح یہ ادارہ ہے, اور سلامتی نیوز انٹرنیشنل نے آج اسے بھرپور انداز میں کوریج دی ہے, کیونکہ آج یہاں ایک پروگرام جس کا عنوان ہے معذور بچوں کے لیے صحافیوں کی شام معذور بچوں کے نام, اور یہ سندھ یونین آف جرنلسٹ نے آج اس کا اہتمام کیا ہے. اس کی جو اسٹریٹجی ہے, جو اس کے آرگنائزر ہیں وہ ڈاکٹر شجاع صغیر خان, ناہید خان اور شہزاد بٹ ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند لمحوں کے بعد اس کی بھی کوریج آپ انشاءاللہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل پہ دیکھیں گے. سلامتی نیوز انٹرنیشنل دیکھتے رہیے. جی یہ آپ کا اپنا چینل ہے, دیکھیے, پسند کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. آپ اسے سبسکرائب کریں گے مایوس نہیں ہوں گے. السلام علیکم, میں ناہید خان SEJ کی جوائنٹ سیکریٹری اور FLF کی سینئر وائس پریزیڈنٹ. آج کی یہ شام صحافیوں کی معذور بچوں کے نام ہے. ہمارے پروگرام اس پروگرام کا مقصد ہے کچھ ہمارا کہ ان لوگوں کی مدد کس طرح سے کی جائے. اس کے ہمارے ساتھ SEJ کی تمام ٹیم موجود ہے. ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آرگنائزر جو میرے ساتھی ہیں انہیں یہاں آنے کی دعوت دیتی ہوں, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, انہیں سارا شہر جانتا ہے. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, ڈاکٹر شجاع صغیر. جیسا ناظرین آپ کو میری کو ہوسٹ اور آج کی پروگرام کی ہماری آرگنائزر ناہید خان نے بتایا کہ آج ہم نے یہ خوبصورت سی شام
جس کا عنوان ہے کہ صحافیوں کی شام معذور بچوں کے نام۔ بیسیکلی یہ لفظ تھوڑا سا معیوب ہے، آج کل تو تقریباً کووڈ نے سب کو ہی معذور بنا دیا ہے، کسی نہ کسی طور پہ ہم سبھی معذور ہیں، لیکن کیا کریں کہ معاشرہ ہے اور ہمیں معاشرے میں رہنا ہے، اور معاشرے میں ایسے بچے موجود ہیں، اور آج جس ادارے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں دارالفلاح انٹر لائن آرگنائزیشن۔ یہ انٹر لائن آرگنائزیشن جو ہے اسے چلاتے ہیں منظر جمال صاحب اپنی مسز کے ساتھ، ان کے صاحبزادے، ان کی بہو، بیٹی، سب یہ پوری فیملی جو ہے وہ اس ادارے کو چلاتی ہے، رن کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر ڈھونڈنے نکلوں نا شہر میں ایسا خاندان کہ جو پورا کا پورا خدمت کر رہا ہو تو شاید یہ واحد خاندان ہوگا۔ اور میں نے جب اس خاندان کے بارے میں اپنے صدر سندھ یونین آف جرنلسٹ کے ارشاد احمد خان صاحب اور جنرل سیکریٹری شہزاد بٹ صاحب کو جب میں نے اس ادارے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجئے، یہاں ایک شام منعقد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس ادارے کو جو درپیش مسائل ہیں اسے کسی طریقے سے ہم مخیر حضرات کے پاس جا کر، ان کے ساتھ جا کر ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں اللہ کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک سرکار پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، اچھا رہا منگتا تیرا۔ الرحمن الرحیم، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ جان تارے دل ملاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم بناتے جائیں گے۔ جب تلک یہ جان تارے دل ملاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم بناتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تیری مثال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، صلو علیہ وآلہ،
सल्लु अलैहि वालैहि। जारी रखेंगे जी डॉक्टर शुजा सगीर खान साहब, और इसमें जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि ये वक्त को ज़ाया ना करें ताकि तमाम साथियों को मौका मिल जाए अपनी प्रेजेंटेशन का। पाकिस्तान आर्ट इंटरटेनमेंट के रूए रवा जनाब नईम बेग साहब भी मौजूद हैं, और इनके साथ बहुत खूबसूरत कराची स्टेज के 2 आर्टिस्ट भी यहाँ इस तकरीब में मौजूद हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ना तो हमारे पास कोई ऑर्केस्ट्रा है कि हम उस पर गा सकें या बजा सकें, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि ये बग़ैर ऑर्केस्ट्रा के इन बच्चों को महसूस करेंगे, क्योंकि ये इसे एक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। अल्लाह ने इन्हें एक फ़न दिया है, तो ये फ़न इन बच्चों तक इंशाअल्लाह ये मुंतकिल करें। आपकी पुरज़ोर तालियों में मैं रियाज़ असलम से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और एक खूबसूरत सा जो नगमा है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तालियां ऐसे मजा नहीं आएगा। जिनके लिए हम यहाँ आए हैं, अगर तालियां नहीं बजेगी तो मजा कैसे आएगा? क्या बात है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल इस दिन तुम्हें, वो दिल जिंदगी का आखिरी दिल होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। पता ही नहीं। देखो प्यार की बातें, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल इस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं सितारा। क्या बात है जी। नहीं ओ करम खुदाया है, ओ तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तुरा वाजी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? क्या नाम है आपका? इरशाद अली। आप सुनाएंगे ये सॉन्ग? आता है आपको? फिर मेरे साथ गाएंगे। आपने गाना मेरे साथ, ठीक है? वाह जी वाह।
तालियां बजाइए जी इरशाद भाई के लिए, बहुत सारी तालियां। बस आया हूँ तेरे पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है, मैं न चाहूँगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे बढ़ के ही तो मुझे जीना आया है। तो तेरे बाजू एक पल दिल नहीं मेरा लगता, तू जान है मेरी मैं जान है तेरी, और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। वाह जी वाह, क्या बात है जी। वाह जी वाह, क्या बात है। दूसरा जो वादा था वो हमारी बहन शबाना शफीक का था। उन्होंने 5,000 रुपये डोनेशन का ऐलान किया। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पे आएँ और ये लिफाफा जो है ये इन ज़िम्मेदारान के हाथ में दें जो कि असल इसके कस्टोडियन हैं। तालियां होनी चाहिए। वो भाभी और मंजर भाई की नज़र है। नाहिद आप भी अपना लिफाफा जो है। अच्छा, इसके साथ साथ शहर कराची के इंटरटेनमेंट के हवाले से रूए रवा है। पाकिस्तान आर्ट इंटरटेनमेंट के हमारे डीसी ऑफिस में भी होते हैं और नहायत ही मसरूफ़ आदमी है वो, लेकिन मेरी दरख्वास्त पे वो यहाँ आए। आपकी पुरजोर तालियों में नईम बेग साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने हिस्से का लिफाफा जो है वो मंजर भाई को पेश करें। मंजर भाई, ये इब्तिदा है। अभी तो 5 आदमियों ने लब्बैक कहा है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मेरा ये ईमान है इरशाद भाई कि 5 लाख लोग आपको आगे लिफाफा देंगे। ये मेरे दिल की आवाज़ है। असर और मगरिब की अजानें होने वाली हैं। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरा जज्बा ये कह रहा है कि जिस ईमान जिस ताकत से मैं यहाँ आया हूँ, अल्लाह ताला मेरे जज्बे को देख रहा है। मेरी साथी जो ऑर्गेनाइज़र हैं नाहिद खान, उनके जज्बे को देख रहा है। इरशाद भाई के जज्बे को देख रहा है। सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जज्बे को देख रहा है। सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल के जज्बे को देख रहा है। नज़र पॉइंट के जज्बे को देख रहा है। ये सारे यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज ये लिफाफे कम हैं, कल वो वक्त आएगा कि आप लिफाफे जमा करते करते थक जाएंगे और लिफाफे ख़त्म नहीं होंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का कि आप हमारे शुजा साहब के और नाइद साहिबा के इस प्रोग्राम में, शबाना शफीक साहिबा जो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आई हुई हैं, और इरशाद साहब, जिन लोगों ने ये सब अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से हमारे लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, इन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंटरलाइन के हवाले से तो मैं भी काफ़ी बात कर चुका हूँ और इंटरव्यू में और कैमरे के सामने बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन बस अपने इदारे के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये इदारा बहुत ही एक प्योर और खालिसतन एक इदारा चल रहा है जो माजूर बच्चों की खिदमत कर रहा है। इसमें किसी भी तरह की नौइयत का कमर्शलाइज या पैसा बनाने वाली कोई बात भी 30 साल हो गए हमारे इदारे को ये काम करते हुए, लेकिन इसमें हमने कभी इस बात को महसूस नहीं किया कि हमने इस काम को किसी हवाले से भी पैसे की नज़र से देखा हो। तो बस अपने इदारे की इसी बात के ऊपर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इदारे में जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से आए हैं, इसी तरह आते रहिए। और इदारे की जो आप अपने दिल में, अपने जहनों में जो इसके लिए जो बातें भी आप
پازیٹیو یا مثبت لے کے آئے ہیں کہ اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو وہ آپ ہمارے ادارے سے تعاون کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ایریا مینیجر جناب ڈاکٹر رزاق جمعہ یہاں موجود ہیں اور وہ بچوں کے لیے بھی کچھ گفٹس لائے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال کریں. جناب میں تمام بچوں کے جو یہ معلوم نہیں، یہ حقیقت ہے، ہم جیسے ہی ہیں، انہیں صرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے میمن برادری کی طرف سے بھی انشاءاللہ اس ادارے کے لیے بہت کچھ کوشش کروں گا ہمارے مخیر حضرات کے ذریعے، تاکہ وہ اس ادارے کی جو مالی طور پہ جو مشکلات ہیں اس کو حل کر سکیں. اور ساتھ ساتھ لرننگ لیبارٹریز فرانس کی جانب سے بھی ہم دائیں بگائے مسعود صاحب کی اجازت سے جو بھی ہو سکا تو انشاءاللہ ہم ان کی ضرور ہیلپ کرتے رہیں گے. اس سلسلے میں آج ہم بچوں کے لیے گفٹ بھی لائے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ سارے گفٹ ان میں تقسیم بھی کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم ان بچوں کے ساتھ ہی ہیں اور آئندہ بھی ان بچوں کے ساتھ رہیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سوشل جو ادارے این جی اوز کی طرف سے بھی اب اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی کوشش کروں گا کہ یہاں پر لائیں، تاکہ ان کے لیے ایک ہومیوپیتھک کا طریقہ علاج بھی جو کہ اس وقت بہت مقبول عام ہو رہا ہے. ڈاکٹر شجاع صاحب ہمارے قائد ہومیوپیتھی ہیں، انہوں نے اور ہماری ٹیم نے اور تمام ٹیمیں انشاءاللہ یہاں پر آئیں گی اور ان بچوں کی خدمت کریں گی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح ترقی دیتا رہے، اور ایس یو جے کی طرف سے جو بھی ہو سکے گا یہ ہم یہاں آتے رہیں گے اور اس کی ترقی کے لیے بہت کچھ کام کریں گے. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ساتھ ہیں، 24 آورس ساتھ. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری جو بھابھی ہیں یہاں موجود ہیں، منظر بھائی کی جو وائف ہیں، وہ ذرا یہاں تشریف لے آئیں. صبح آتی ہوں تو یہ سوچ کر آتی ہوں کہ کام کی شروعات میری ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ ٹینشن لیتی ہوں کہ رات کو بھی نہیں سوتی. جیسے ایک ماں اپنے بچوں کی فکر میں پوری رات جاگتی ہے کہ صبح اٹھ کو اس کے کالج بھی بھیجنا ہے، اسکول بھی بھیجنا ہے، ہر جگہ بھیجنا ہے. تو اس طرح جس طرح ایک ماں ہمیشہ جاگتی رہتی ہے، اس طرح میں بھی جاگتی رہتی ہوں. لیکن میری اس جاگ میں اور اس جاگ میں یہ فرق ہے کہ میرے یہ بچے اتنے نازک ہوتے ہیں جو ہر وائرس کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں. تو مجھے ان بچوں کو اس طرح رکھنا پڑتا ہے جیسے ایک پیڑ پہ پھول کو بچانا پڑتا ہے کہ کہیں زیادہ تپش کے ساتھ وہ مرجھا نہ جائے. تو اسی طرح میں جو ہوں اپنے ان بچوں کی حفاظت کے لیے وہ کام کرتی ہوں. آپ یقین کریں کہ میں اپنے بچوں کو دوائیوں پہ زیادہ نہیں رکھتی ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹوٹکے کرتی ہوں جو کبھی میری ماں نے میرے ساتھ کیے تھے. وہ اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ زیادہ دوائیاں کھا کے اس کو اپنے اندر جذب کر لیں. یعنی کبھی سونف کھلاتی، کبھی ابھی آپ دیکھیں یہ اتنا وائرس ہوا ہے اتنا زیادہ، تو میں نے ان کو زیادہ سے زیادہ قہوے دیے بنا بنا کر. ان کو میں اسی لیے میں ہر بچوں سے بچاتی ہوں. دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے، میں ان کو ایک سے ایک ان کو جوسز وغیرہ یہ سب بنا بنا کے کھلاتی ہوں. آدھا علاج تو ویسے میں ان کا یہیں کر دیتی ہوں. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کا ان بچوں کے اوپر اتنا کرم رحم احسان ہے کہ میرے بچے ہر چیز سے محفوظ رہتے ہیں. میرا ادارہ FLM فورسز لورز فورم پاکستان، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں، اور ایک مینٹین پاکستان. لیکن پاکستان کو مینٹین کیسے کریں گے، کیونکہ اب تو نیا اور پرانا پاکستان کا مسئلہ آ گیا ہے. تو اب یہ مینٹین پاکستان پرانا کریں گے یا نیا کریں گے، یہ نوید بھائی بتائیں گے. شکریہ جی، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آج کی تقریب میں ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے میں اس وقت جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں شبانہ راغب ویلفیئر ٹرسٹ کو، اور میں بالکل ان کے منتظمین کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اسپیشلی نائی صاحبہ کا جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ہمارا جو ہے وہ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس طرح بھی دیکھیں. تو ہمارا ایک چھوٹا سا فورم ہے جہاں پہ تقریباً 145 NGOز ہیں اور جن کو ہم باقاعدہ فورم کی شکل دے چکے ہیں. تو وہاں پہ کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کو وہاں پہ پروموٹ کیا جائے
اور وہاں پہ آپ کے جو ایشوز ہیں وہ رکھے جائیں تاکہ ان این جی اوز کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں. جب کچھ مختصر گفتگو کروں گا، ٹائم کافی ہو چکا ہے. حضرت اقبال کا شعر پڑھوں گا. دانائے سبل خط رسول مولائے کوئی جس نے. اب آواز صحیح آ رہی ہو. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا. اور حضرت اقبال نے ہی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لیکن جی وہ لفافوں کا اتنا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، میں بار بار ان کو اشارہ کر رہا تھا کہ بھائی ہم پر پہلے ہی لفافہ صحافی کا لیبل لگتا ہے، خدا کے لیے لفافوں کا نام مت دو. لیکن ڈاکٹر صاحب بعد میں آئے لفافہ ہی کرتے رہے. ایک اور خوبصورت بات آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈاکٹر شجاع صغیر خان جو صاحب نظامت کا فرض انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی زبردست شخصیت ہے، بہت سینئر ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں ہم لوگوں کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے گروپ میں، جو ہماری تنظیم کا گروپ ہے، ایک بڑا تفصیلی وائس اوور دیا. اس میں پہلے تو انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد بتایا کہ میں آپ کی سہولت کے لیے چاہتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کہ میں آپ کی سہولت کے لیے وائس اوور میرے پاس ہے، اگر ڈاکٹر صاحب موکریں گے تو میں بھی مائک پہ چلا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو پورا ایڈریس سمجھاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں تاکہ ادارے تک پہنچنے میں آپ کو دشواری نہ ہو. تو جب آپ 5 اسٹار سے آتے ہیں تو یا ناگن سے آتے ہیں تو فاروق اعظم مسجد ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ گلی میں مڑیں گے تو جان پلازا یا جان بلڈنگ ہے. چلے صحیح ہے جی. اور ساتھ یہ کہا کہ اس کے قریب ہی گورنمنٹ بوائز کالج فار وومن بھی ہے. آپ غور کیجیے، یہی الفاظ ہیں میرے پاس میں. اچھا وہ مزے کی بات یہ کہ پہلے تو میں نے بھی احساس نہیں کیا اس بات کا. اب جب میں جان پلازا پر پہنچا ہونے پہ تو وہاں پر میں نے ایک لڑکا تھا، اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں جان پلازا ہے، تو میں نے کہا یار یہاں کوئی کالج ہے لڑکوں کا؟ اس نے بولا لڑکوں کا کالج تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا، میں نے اس لڑکے سے کہا اپنے کیمرہ مین سے، میں نے کہا وہ وائس اوور دوبارہ سناؤ. تو جب وہ وائس اوور دوبارہ سنا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ گورنمنٹ بوائز کالج فار وومن. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ نہیں یار یہ خواتین کا کالج ہے. اس نے بولا ہاں وہ ہے. میں نے کہا وہ تمہیں پتا ہوگا. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی باوقار شخصیت ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے ادارے کی پالیسی یہی ہے کہ ہمارے باقاعدہ کچھ پروگرام ہیں جو اسی حوالے سے ترتیب دیے گئے ہیں. میں آپ کی تھوڑی سی مثال دوں گا کہ ہمارا ایک پروگرام ہے وی پروموٹ وی انکریج. ایک ہمارا پروگرام ہے حوصلہ. تو آپ جائیں گے تو اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو، ان اداروں کو پروموٹ کریں کہ تمہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے صحافت کیونکہ اس میں بڑا وقت ہے، صحافی بے روزگار ہیں، نکالے جا رہے ہیں، آپ سنتے ہی ہوں گے خبروں میں. لیکن صحافی کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ آپ کا پیغام اگر نیک نیتی کے ساتھ کرے تو وہ آپ دنیا تک پہنچا سکتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اور ہماری ٹیم نے اسی جذبے کے تحت کام کیا ہے. آپ ہمارے سائٹ کو وزٹ کریں تو ایک نہیں کئی بار ایسا ہوا الحمدللہ کہ ہم نے پروگرام کیے اور اس کا رزلٹ ملا ہے. ہم نے لیاری کے علاقے میں ایک کینسر کا پیشنٹ تھا، کچھ لوگوں نے شاید دیکھا وہ پروگرام. ہم نے وہ پروگرام کیا اور اس پروگرام کو جب ہم نے آن ایئر کیا تو الحمدللہ کراچی سے نہیں، ڈیفینس سے نہیں، لیاری سے اس کو لاکھوں روپے کی امداد لوگوں نے سمجھا. یہ الگ بات ہے کہ بیچارے کا بلڈ کینسر تھا تو وہ آپ پتہ ہے کہ اس کا علاج اتنا مہنگا ہوتا ہے. اس طرح اور دیگر کئی اداروں کے پروگرام میں ایک بڑا خوبصورت ادارہ ہے اسی حوالے سے. ایک تو مدنی صاحب کا ادارہ یہیں نارتھ میں ہے، مون لائٹ کے نام سے، شاید ابھی آپ نے وزٹ کیا ہو، بچوں کا اسپیشل بچوں کا.
اس کا بھی پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بلدیہ ٹاؤن میں نے ادارہ دیکھا ہے, خاتون ہے عذرا کے نام سے, مجھے ادارے کو اس کا تنظیم کا نام یاد نہیں آ رہا, وہ بھی بڑا خوبصورت ادارہ ہے اسپیشل بچوں کے حوالے سے. لیکن اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسپیشل بچوں کا رہائشی ادارہ ہے, اور رہائشی ادارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا مسائل. آپ ذرا سوچ لیں کہ ہم اپنی رہائش کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں, اپنے بچوں کی رہائش کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں, کیا انتظامات کرتے ہیں کہ یار ہم کرائے کے مکان میں ہیں تو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ہمارے بال بچوں کے لیے, اگر ہم اپنے مکان میں ہیں تو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو رہائش کے حوالے سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نیتیں اچھی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پیغام آگے تک جائے گا, اور میں جو یہاں کی انتظامیہ ہے اس کو یقین دلاتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس جدوجہد میں ہم بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ ایک تو ہمارا جو چاکلیٹی ہیرو ہے, کہاں گیا وہ؟ ہاں بھائی, ہاں یس یو آر, یس یس یس. تو میں چاہوں گا کہ سب ان بچوں کے لیے تالیاں, بھرپور تالیاں ہونی. تو بہت مزہ آیا جی, پیار کرنے آیا. تھینک یو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ وہ یہ بھی غور کریں ان والدین کے بارے میں کہ جن والدین کو اللہ تعالیٰ نے, میں ایسے کئی پروگرام کر چکا ہوں, بہت سے پروگرامات کر چکا ہوں, آپ جائیے گا دیکھیے گا کہ میں ان والدین کو, ان اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ایسے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, کسی بھی حوالے سے کردار ادا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا, وہ آخرت میں تو جنت ملے گی, وہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے جنت کما کے جا رہے ہیں. میں ان ایسے لوگوں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل چیز یہ ہے کہ این جی اوز بے شمار ہوتی ہیں, اور این جی اوز بنتی بھی ہیں, این جی اوز ختم بھی ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ, لیکن کچھ این جی اوز یا کچھ ادارے سماجی خدمت کے ایسے ہوتے ہیں جو بنتی ہیں اور پھر چلتی رہتی ہیں اور تاریخ میں اپنے آپ کو امر کر لیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جس کا نام آپ یہاں پیچھے بینر پر بھی دیکھ رہے ہیں, یہ انہی اداروں میں شامل ہے کہ جو این جی او چلتی رہتی ہیں اور اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیتی ہیں, کیونکہ 30 سال ہو گئے اس ادارے کو چلتے ہوئے. 30 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو کر کے جوانی کے حدود سے نکل چکا ہوتا ہے 30 سال کی عمر میں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر. میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی نیا ادارہ بنا ہے ابھی, اور نئے ادارے کی ہمیں جا کر کے ہمت افزائی کرنی ہے, ان کی سپورٹ کرنی ہے. لیکن مجھے بہت تعجب ہوا کہ 30 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں کام کر رہا ہے. اور آفرین ہے اس ادارے کو چلانے والے محترم منظر جمال صاحب اور ان کی مسز کہ وہ تن تنہا اس کو کیسے رن کر رہے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے, کیونکہ اتنا بڑا کام, ایک معمولی سا اسکول چلانا بہت آسان ہے, اس لیے کہ وہاں سے فیسیں آ رہی ہوتی ہیں. اسکول میں جو بچے جن کو آپ تعلیم دیتے ہیں ان سے آپ پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں پیسے بٹورنے کا, کیونکہ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے. اب تعلیمی ادارے نہیں رہے بلکہ پیسے بنانے کی وہ مشینیں بنے ہوئے ہیں. ابھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے, یہی کراچی کے ایک تعلیمی ادارے میں ایک معصوم بچی جس کے باپ, اب دیکھیں نا, کورونا نے لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا ہوا ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ خودکشیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں اس بچی کا باپ اس کی فیس وقت پر پیمنٹ نہیں کر سکا. چڑھی ہوئی فیسیں نہیں تھی کہ 2-4 مہینے چڑھے ہوئے اس پر, صرف یہ تھا کہ 1 سے 10 تک وہ پیمنٹ نہیں کر سکا اور 15 تاریخ آ گئی. اسکول کے جو آنر تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بچی کو تمام دن دھوپ میں کھڑے رکھا, پھر شام کو اسکول آف ہونے پر جب اس کا والد اس کو لینے کے لیے پہنچا تو اس کے والد کو بھی اندر بلایا, اور بلانے کے بعد اس کو بھی کہا کہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تعلیم دینے والے غلاظت کی کتنی گندی ترین سطح پر گر چکے ہیں کہ معصوم بچوں کو یہ دھوپ میں سارا دن, اور آپ اندازہ لگائیے پچھلے 4-5 روز میں جس طرح کی گرمی پڑی ہے, اس گرمی نے کیا عالم کیا لوگوں کا. وہاں تم معصوم بچوں کو دھوپ میں کھڑا کر رہے ہو سارا دن,
اور جب والدین ان کو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو والدین کو بھی کھڑا کر رہے ہو. میں تو کہتا ہوں کہ کراچی والوں میں اگر غیرت ہو تو ایسے اسکولوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے. مجھے یہ کہنے پر کوئی آر نہیں ہے کہ ان اسکولوں کو سیل کیا جائے, ان اسکولوں کو بند کیا جائے. خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی, لیکن یہ ادارہ جس میں آج ہم کھڑے ہوئے, یہ ادارہ وہ ہے کہ جہاں نہ کوئی فیسوں کا ذریعہ ہے, جہاں نہ کوئی ڈونیشن آ رہی ہے. مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ اس ادارے کے کوئی مستقل معاونین بھی نہیں ہے, ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ادارے چل رہے ہیں ان کے بھی کچھ مستقل معاونین ضرور ہوتے ہیں جو انہیں ہر ماہ باقاعدگی سے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ واحد ادارہ ہے جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں جو ہم نے آج اس ادارے کو دیکھا ہے تو طبیعت خوش ہو گئی. میرا تو یہ دل چاہے گا کہ میں ہر روز شام کو یہاں آؤں اور رات اسی ادارے کو بسر کروں, انہی بچوں کے درمیان. اتنا صاف ستھرا ادارہ. اس ادارے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کو پتہ نہیں, معلوم نہیں. کراچی میں مخیر افراد کی کمی نہیں ہے. کراچی وہ شہر ہے جہاں کے رہنے والے پورے پاکستان کو پالتے ہیں, چاہے وہ ٹیکسوں کی صورت میں کہ ٹیکس دے کے پال رہا ہو پورے پاکستان کو, یا خیرات کی صورت میں کہ وہ خیرات دے کر کے پال رہے ہوں. یہاں پر عقیل ترین ڈیڈی جیسے لوگ بھی ہیں, اور یہاں پر میاں منشا جیسے لوگ بھی ہیں جو مسلم کمرشل بینک کے مالک ہیں. یہاں پر منظر عالم جیسے, شیخ منظر عالم جیسے لوگ بھی ہیں جو پل بھر میں اگر کروڑوں روپے بھی کسی کو دے دے تو ایسا لگے گا جیسے میری جیب سے 5 روپے چلے گئے. میں کسی کو 5 روپے دوں, اس کی جو اہمیت ہوگی وہ ان کے لیے کروڑوں روپے کی ہوگی. اگر وہ 5 کروڑ روپے اس ادارے کو دے دے تو ایسی اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اسی طرح سے خواجہ قطب الدین ہے, راجہ عبد الرحمان ہے, اور بے شمار نام ہیں اس شہر میں جن کے پاس بے حساب دولت ہے. ابھی ہمارے ان کا کیا نام ہے, منیر صاحب جو چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں, ایسے منیر صاحب وہ بھی پاکستان میں چمڑے کی انڈسٹریز کے سب سے بڑے کاروباری ہیں. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. میرے ذاتی دوست بھی ہیں. آج کل ان کی طبیعت ناساز ہے اور میں نے یہ سنا ہے کہ چند روز پہلے وہ کراچی بھی چھوڑ گئے ہیں, مستقل لاہور شفٹ ہو گئے. ایسے منیر جیسے لوگ اور بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس اگر ہم جائیں یا انہیں یہاں کا وزٹ کرائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا پیسہ دے دیں گے کہ جتنے بچے اس وقت ہیں آپ اس کو 10 گنا بھی کر لیں تب بھی آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہم انشاءاللہ شہزاد بٹ صاحب کی بیعت پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری سندھ یونین آف جرنلسٹ جو کہ پورے صوبہ سندھ کے صحافیوں کی یونین ہے, اس میں پورے سندھ کے صحافی شامل ہیں. اس کے انتہائی بہت زیادہ متحرک ہمارے ساتھی شہزاد بٹ صاحب ہیں جن کا ہمارے کراچی کی پوری صحافتی برادری احترام کرتی ہے, اور میرے دل میں ان کا بہت زیادہ احترام ہے, بہت زیادہ. وہ بھی آج یہاں آئے ہوئے میرے لیے اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے بہت زیادہ یہ خوشی کا مقام ہے کیونکہ مصروف بہت رہتے ہیں. شہزاد بٹ صاحب سے مجھے خود شکایت ہونے لگی ہے کہ وہ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ میری ان کے جہاں جب دن میں 10 بار باتیں ہوا کرتی تھی ٹیلی فون پر اور 1-2 بار ملاقات ہو جاتی تھی, اب ہماری ملاقاتیں جو ہے وہ مہینوں بعد ہو رہی ہے اور فون پر بھی بہت مشکل سے اویلیبل ہوتے ہیں. تو میں شہزاد بٹ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ بھائی اپنے تمام مصروفیات میں اس ادارے کو ضرور شامل کریں اور اس کے لیے ہم سب مل کر کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور آپ سے انشاءاللہ وعدہ ہے, اور یہ صرف وعدہ نہیں ہے کہ یہاں پر آئے ہیں وعدہ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد ہم ملتے بھی نہیں دیکھیں. انشاءاللہ ہم اپنے وعدے کو نبھانے کی پوری کوشش کریں گے. باقی مدد کرنے والا تو اوپر ہے, اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد کرے گا اور یہ ادارہ ایک دن شہر کے بڑے سماجی خدمت کے اداروں میں ہوگا. آج آپ صرف ذہنی معذور بچوں کو پڑھا رہی ہیں, سکھا رہی ہیں, انہیں رہن سہن سکھا رہی ہیں, تو وہ وقت بھی آئے کہ جب آپ منشیات کے عادی بچوں کا بھی علاج کر رہے ہوں یہاں پر, اور یہاں جو
सुनने और बोलने की सलाहियतों से महरूम बच्चे हैं, आप उनका भी इलाज कर रहे हो और उनको भी आप रहन सहन के ढंग सिखा रहे हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और दुआएं भी आपके साथ सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन, गिरे सावन। तालियां मिलकर आनी चाहिए सबके साथ साथ। क्या बात है। बंध रहा है किसी अजनबी से, महफिल में गए किसी से, दिल बंध रहा से देख सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन, गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के न मूंदे, अरमां हमारे पल के न मूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन, गिरे सावन। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल। तालियां मिल गई सबकी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में भी रोए तो दिल सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। तालियां चाहिए सबके लिए बहुत से। बहुत शुक्रिया रेहान, बहुत शुक्रिया। इन बच्चों को आपने करवा दिया, आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपने, यानी कि बहुत हमारी इज़्ज़त हौसला अफजाई की। और मुझे एक चीज़ का बस शिकवा है कि इतने बड़े इदारे हैं हमारे कराची में और उनकी कभी हमारे ऊपर नज़र नहीं पड़ी। जितनी हम मेहनत करते हैं, जितनी हमारी लगन है, और मैं जितने छोटे छोटे NGOs हैं जिनके अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक अपना एक ऐसा एक ग्रुप बनाएं, एक ऐसी तंजीम बनाएं जो इनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाएं। सारे के सारे मैं इरशाद अहमद खान साहब से मुल्तमिस हूँ, कहाँ है स्टेज पे तशरीफ लाएं जरा। ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री की तरफ से इरशाद भाई।
लिखा हुआ है, क्या करें, जिसका नाम पहले आ जाए वो अपने हिस्से का भाई को कर मैडम आप यहीं आ जाना, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। जो सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल की तरफ से पूरी दुनिया में जाएगी, मेरा ये पैगाम जाएगा कि एसयूजे ने यहाँ जो एक प्रोग्राम अरेंज किया, मेरी आवाज़ इधर नहीं गूंजेगी इंशाल्लाह। सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल इसे पूरी दुनिया में लेके जाएगा। हज़ारों व्यूवर्स हैं सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल के, और जिन लोगों ने आज तक सलामती न्यूज़ को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सलामती न्यूज़ फेसबुक पे लिखें सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल, उस पर जाइए, उसे लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ये जो आज का प्रोग्राम है, इतने खूबसूरत अंदाज में कल आपको सलामती न्यूज़ पर ये प्रोग्राम नज़र आएगा, ये बच्चे नज़र आएंगे, ये प्रोग्राम नज़र आएगा। इंशाल्लाह आप वाकई में कहेंगे कि सलामती न्यूज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल इन वेब चैनल। मैंने, नाहिद खान ने और शहजाद भट्ट साहब ने, हम तीन इसके ऑर्गेनाइज़र थे और इसके सरपरस्त आला हमारे सदर जनाब इरशाद अहमद खान साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और इन्हें जो इन्होंने आज यहाँ वादे किए हैं, इन्होंने और भट्ट साहब ने, इंशाल्लाह उन्हें वादों पर कायम रहने की भी तौफीक अता फरमाए। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये वो मुखलिस लोग हैं कि जो कह देते हैं वो ज़रूर करते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ इस इदारे का, ख़ास तौर पे मंजर भाई का, उनकी मिसिस का, अपनी जानिब से, नाहिद की जानिब से, इरशाद भाई की जानिब से, रमीज़ की जानिब से, भट्ट साहब की जानिब से, बेग साहब की, डॉक्टर अनीला की जानिब से, ये मेरी पूरी एसयूजे का ये वो खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसे इरशाद भाई ने बड़ी मोहब्बत से सजा के रखा हुआ है। अल्लाह ताला इस गुलदस्ते को नज़र बद से बचाए। आखिर में मैं चाहूँगा कि नाहिद, चूँकि इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र थी मेरे साथ, वो अपने ख्यालात का इजहार करें, फिर मैं जाऊँगा मंजर भाई की तरफ। नाहिद क्या कहेंगी, कैसा रहा आपकी मेहनत? बहुत अच्छा रहा और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग मेरे कहने पे यहाँ तक आए। और यकीन जानिए कि मुझे भी आज बहुत यहाँ आके खुशी हुई। मैंने बहुत फलाही काम की, लेकिन जो मज़ा मुझे यहाँ आके इन बच्चों के साथ मिला वो मुझे कभी नहीं मिला। इस तरह के प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और मैं अटेंड करती रहती हूँ। नहीं पसंद नहीं पसंद है। अच्छा, हाँ, मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी और बहुत ढूंढा, नाराज हो गए वो। कचहरी लगी है सर, ये कचहरी। हाँ, नाराज नहीं हुए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सारा टाइम दूंगी आप लोगों को। इंशाल्लाह आऊंगी और बीच में भी आपके साथ जो है वक्त गुजारूंगी आगे। मुझे भी इश्तिहार बना के देते हैं, ज़मानत अखबार से मेरा ताल्लुक है और इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तकिल जो है आपका इश्तिहार जो है अखबार में शाया होगा। मंजर भाई, आपने देखा अल्लाह ताला कैसे काम बंदों के निकालता है। हमारा अखबार है, इन दो अखबारात ने आपको ये पेशकश कर दी कि आप अपना इश्तिहार जो भी आपकी ज़रूरत होगी वो दीजिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। अब आखिर में लामोहल्ला प्रोग्राम का एंड है। हमने क्या अच्छाई की, हमारे अंदर क्या कमी रही, हमारी क्या कोताही रही, हम कितने कामयाब रहे, कितने % कामयाब रहे, आपके इदारे में आए हैं। एक अच्छी सोच, एक अच्छा वलवला, एक नया वलवला लेके आए हैं एसयूजे यहाँ पर। अब आपका आखिर में टोकन ऑफ लव चाहिए ताकि तमाम हाजरीन को पता चले कि हमारी मेहनत, आपका एक लफ्ज़ हमारे लिए एक बोतल खून की साबित होगी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जितना खूबसूरत आप बोलते हैं, खैर मैं तो स्टेज पे आके मुझसे तो बोला नहीं जाता, लेकिन फिर भी तमाम जितने भी लोग आए और जितनी मोहब्बत और प्यार और खुलूस से आपने हमारे इस इदारे के लिए जो अल्फाज और जो जज्बात और जिन ख्यालात का आप लोगों ने इजहार किया और वादे किए हैं, और उन वादों में जो एक यकीन मुझे नज़र आ रहा है, उसका मैं बेइंतहा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप हमारे प्रोग्राम को आपने इतना कामयाब किया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम मेहमानों का जो लोग हमारे यहाँ आए, और मैं बस आप शुक्रिया अदा कर सकता हूँ इससे ज़्यादा।